اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، میں شاید آپ لوگوں کو کچھ کو پتا ہے کہ بیسیکلی میں پبلک اکانومسٹ ہوں۔ میرے پاس ڈبل ماسٹرز کی پبلک اکنامکس کے اندر، پاکستان سے بھی ماسٹرز اکنامکس میں اور باہر سے بھی پبلک اکنامکس میں نے ماسٹرز کیا ہوا، اور پبلک اکنامکس کے اندر، پبلک پالیسی میں کے اندر۔ اچھا، اب یہ میں اکثر کار لوگوں کو باتیں کرتا ہوں، سنتا ہوں، میرے پاس لوگ بزنس ایڈوائس کے لیے آتے ہیں، کنسلٹنسی کے لیے آتے ہیں، کوچنگ کے لیے آتے ہیں۔ تو مجھے ایک بڑی لوگوں میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ ان میں سے اکثر کا کوئی اکنامکس پڑھی بھی ہوتی ہے کہ انہیں تو ان کو اکنامکس کی بیسک چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، اور میں لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ میں لوگوں کو بزنس کے لیے موٹیویٹ کرتا ہوں، انٹرپرینرشپ کے لیے موٹیویٹ کرتا ہوں، اپنا کام کرو۔ تو وہ مجھ سے وہ سوال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے بڑی بڑی پوزیشنز پہ لوگ ہوتے ہیں، ایسے ایسے سوال پوچھتے ہیں جو کہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ یار اس عمر میں یہ سوال بنتا نہیں ہے، ان کو خود پتا ہونا چاہیے اگر یہ، لیکن وہ ایسے اپنے جاب کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں، اس کے سحر میں ہوتے ہیں کہ ان کو وہ چیز سمجھ نہیں آتی۔ دیکھیں، ایک تنخواہ آپ کو ملتی ہے، اور میں نے بڑی دفعہ اس پہ پروگرام بھی کیے ہیں۔ تنخواہ جس کو آپ سیلری کہتے ہیں، ویجز بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ اور ٹرمینالوجیز ہیں، اور جس کو آپ کہتے ہیں کہ جناب کاسٹ آف لیونگ کیا ہے آپ کی۔ خالی تنخواہ جون سی ہے اس کی کوئی وقت نہیں ہے، بائنگ پاور کیا ہے، یہ جو پیسے آپ کو مل رہے ہیں مہینے کے، اس کی بائنگ پاور کیا ہے، اس سے یہ ڈٹرمن ہوتا ہے کہ آپ کی تنخواہ بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی ہے، اچھی ہے یا بری ہے، کہ اس سے آپ کیا خرید سکتے ہیں۔ کیونکہ آپ کو پتا ہے جب سے یہ پیپر کرنسی دنیا میں آئی ہے تو اب پیپر کرنسی کی ویلیو تو کوئی بھی ویلیو نہیں ہے۔ اب تو یہ ہے کہ جس ملک میں آپ جو آپ کو مل رہا ہے اس سے آپ کیا خرید سکتے ہیں۔ میں آپ کو 1,00,000 روپیہ دے دوں تو اس 1,00,000 روپے کی کیا ویلیو اگر آپ کو اس 1,00,000 روپے میں آپ کی دال روٹی بھی نہ چلے۔ تو یہ ساری کی ساری جو اکنامکس کی ٹرمز ہیں یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ خالی تنخواہ، اور یہی ایلوژن ہے لوگوں کو، اور میں اس کا آپ کو ایک چھوٹی سی اپنی اگزامپل دے دیتا ہوں، پھر آپ کو کچھ اکنامک فورم کے ورلڈ اکنامک فورم کے ڈیٹا آپ کو دے دیتا ہوں، شاید وہ آپ کے لیے آئی اوپننگ ہو اور آپ کو یہ موٹیویٹ کر سکیں کہ آپ کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ دیکھیں، 1984 میں نے اپنی پہلی آڈ جاب شروع کی، جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں۔ ویسے میں نے شاید 81 میں شروع کر دی تھی، اس سے پہلے میں آرمی میں چلا گیا تھا، 78 میں چلا گیا تھا، لیکن میں جس جاب کا ذکر کر رہا ہوں 1984 میں نے شروع کی۔ تو اس وقت میری تنخواہ 1,500 روپیہ تھی مہینے کی تنخواہ 1,500۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا، ساتھ بیچلرس کیا تھا میں نے۔ اچھا، 1,500 روپیہ میری تنخواہ تھی، اور آج اسی جاب کی سٹارٹنگ سیلری 30,000 روپیہ۔ اب دیکھنے میں تو 1,500 اور 3,000 20 گنا کا فرق ہے۔ تو ایک خالی بندہ جس کو یہ بیسکس کا نہیں پتا تو وہ کہے گا یار 30,000 روپیہ تنخواہ، اس وقت 1,500 بڑی بڑھ گئی ہے۔ اچھا، میں آپ کے سامنے کچھ اور حقائق پیش کرتا ہوں، اور وہ حقائق یہ ہے کہ میں نے جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں جب امریکہ سے آیا تو میری پہلی تنخواہ 10,000 روپیہ تھی، اور یہ بات ہے 1990 کی۔ 1990 میں 10,000 روپے کی تنخواہ میں نے ایک کنال کے گھر کا اوپر کا حصہ 2,500 روپے مہینے کرائے کے اوپر رینٹ آؤٹ کیا۔ 1990 کی بات بتا رہا ہوں کہ 2,500 روپے میں نے ایک کنال کے گھر کا اپر پورشن کرائے پہ لیا۔ آج اسی پورشن کا کرایہ 65,000 روپیہ ہے، جو 26 گنا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت کے 1990 کے 10,000 روپے کی ویلیو کیا ہوگی۔ اچھا، میں نے 1984 میں واپس جاتے ہیں۔ 1984 میں جو میری 1,500 روپے کی تنخواہ تھی، میں نے اپنی پوری پہلی تنخواہ سے
مال روڈ پہ ایک دکان تھی, اس سے میں نے 1500 روپے کی اومیگا گھڑی خریدی سوئٹزرلینڈ کی. آج وہ گھڑی 2,25,000 روپے کی ہے, جو کہ 150 گنا مہنگی ہوئی. اور شروع میں نے آپ کو بتایا کہ تنخواہ 1500 سے 30,000 روپیہ بڑھی, تو اس کا مطلب ہے کہ تنخواہ 20 گنا بڑھی, اور وہ جس گھڑی کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کی قیمت 150 گنا بڑھی. گنا کی بات کر رہا ہوں, پرسنٹیج کی بھی بات نہیں کر رہا. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت 1500 کی بائنگ پاور کیا تھی. چلیں ایک اور دیکھ لیں. 1984 میں آپ کو پتا ہے کہ 2,156 روپے کا تولہ سونا تھا. یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ میں ہر مہینے کی تنخواہ سے تقریباً 0.7-0.8 تولہ سونا لے سکتا تھا. آج یعنی کہ اکتوبر 23, آج 24 ہے, لیکن اکتوبر 23 کا جو ریٹ تھا 1,27,000 روپیہ تولہ سونا ہے. اب آپ یہ میں بائنگ پاور کی آپ کو سمجھانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں. تو اصولی طور پہ اگر آپ اسی فارمولے پہ چلے جاتے اور گولڈ سٹینڈرڈ کو فالو کر رہے ہوتے, تو اگر آپ اس کی بائنگ پاور لے لیتے تو 1500 جو تنخواہ تھی جو 30,000 روپیہ ہو گئی, اس تنخواہ کو آج کے سونے کی پرائس کے مطابق تقریباً 1,10,000 روپیہ ہونا چاہیے تھا. کیونکہ آج کا 1,10,000 روپیہ 1984 کے اس پیسوں کے برابر ہے جس میں آپ وہ سونا 0.8 یا 0.78 تولے سونا لے سکتے تھے. اب آپ کو شاید سمجھ آ جائے کہ بائنگ پاور کیا ہوتی ہے. اور میں یہ نہیں کہ یہ اسٹیٹسٹکلی میں آپ کو ڈیٹا وائز پروو کر رہا ہوں کہ آپ جب بھی نوکری میں رہیں گے آپ نقصان میں رہیں گے. آپ کو الوژن دیا جاتا ہے کہ آپ کی تنخواہ بڑھ گئی ہے, آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کاسٹ آف لیونگ کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. اس کا ایک اور ایگزامپل لے لیں. ورلڈ اکنامک فورم کی لیٹسٹ اسٹڈی کے مطابق یو ایس لیبر ڈپارٹمنٹ کا ڈیٹا ہمارے پاس پچھلے 50 سال کا موجود ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ فروری 1973 اور مارچ 2019 یعنی کہ 2019 کا مارچ اور 1973 کا فروری, یہ 46 سال بنے. 46 سال کی تاریخ میں وہ کہتے ہیں کہ ویج ریٹ ایکچوئل بائنگ پاور کے حساب سے سٹینڈرڈ رہی ہے. اور وہ انہوں نے یہ اسٹڈی کی ہے پروڈکشن اور نان سپروائزری سٹاف جون سا ہے, یعنی کہ جو آورلی ویجز لیتا ہے, پروڈکشن کا جو سٹاف ہوتا ہے اس کی ویجز کی ایوریج لگائی ہے. تو انہوں نے کہا جی 23.24 ڈالر آج کے, یعنی کہ یہ 2019 کے مارچ کا 23.24 ڈالر وہی ہے جو کہ 1973 کا وہ تھا. تو ان ریئل ٹرم تنخواہ میں 1 روپیہ 1 پیسہ بھی نہیں بڑھا. اس وقت تنخواہ $1 کچھ تھی. تو مارچ 2019 میں 23.24 ڈالر تھی اور دونوں کی بائنگ پاور 1 تھی. اب یہ 46 سال کا امریکہ کا ڈیٹا تھا, دنیا کے ہر جگہ یہی ڈیٹا ہوگا. اب یہ کہتے ہیں نا ہوائی باتیں نہیں کی جاتی. تو یہ جو کارپوریٹ میں دیکھتا ہوں, کارپوریٹ میں آپ ایک لیول پہ ہوتے ہیں, آپ کے لیول ہیں جناب, یہ سپروائزری لیول ہے, یہ ورکنگ لیول ہے, یہ مڈل مینجمنٹ ہے, یہ سینئر مینجمنٹ ہے, یہ جناب ڈائریکٹر لیول ہے. جس جگہ پہ جس کیٹیگری میں آپ آپریٹ کرتے ہیں, آپ کے خرچے یعنی کہ آپ کو جو تنخواہ ملتی ہے وہ آپ کو ایک سرٹن لائف سٹائل مینٹین, کاسٹ آف لیونگ کی تنخواہ ملتی ہے. مثلا ان کو پتا ہے کہ جو مینجمنٹ لیول میں ایک بندہ آ گیا, اس نے اپنے بچوں کو فیسیں دینی ہے, اس نے جناب اس کے اتنے بچے ہیں, اس کا میڈیکل کا بل ہوگا, اس کا اتنا پیٹرول کا خرچہ ہوگا, اس کے کپڑے, اس کے سٹائل, اس کے ہوٹلنگ, اس کا یہ, تو وہ جو کاسٹ آف لیونگ ہے وہ اس حساب سے اس کی بڑھ جاتی ہے. تو وہ جب اس کی تنخواہ بڑھتی ہے, فرض کریں آج سپر مینیجریل لیول کے اوپر فرض کریں ایوریج 2.5 لاکھ روپے یا 3 لاکھ روپے تنخواہ ہے, یا 4 لاکھ روپے تنخواہ ہے, تو اس کا کاسٹ آف لیونگ اگر آپ دیکھ لیں اس کی وہی کاسٹ آف لیونگ کے پیسے اس کو مل رہے ہیں, اور وہ دن بدن کم ہوتے ہیں, بڑھتے نہیں ہیں. یعنی کہ جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ کئی چیزوں میں, کئی آئٹمس میں
وہ ایکچوئل آپ کو لگے گا کہ وہ اس کی قیمت تنخواہ لینے کے بعد بڑھنے کے باوجود بھی وہ نیچے چلی جاتی ہے. کیونکہ ایک عام آدمی جو نیچے ورکر لیول پہ اس کے خرچے کچھ نہیں, اس نے دال روٹی کرنا ہے, اس نے کرایہ کے گھر میں رہنا ہے, وہ اس کو تنخواہ اس حساب سے دیتے ہیں, جو اوپر چلے جاتے ہیں اس کو تنخواہ. تو آپ اس ویشیس سائیکل میں سے نہیں نکلتے, آپ اسی سائیکل میں پھنسے رہتے ہیں اور آپ کو یہ الوژن دیتے رہتے ہیں تنخواہ میری 1,00,000 ہو گئی, 2 ہو گئی, 3 ہو گئی, 4 لاکھ ہو گئی, 5 لاکھ ہو گئی, 6 لاکھ ہو گئی. اور اگر آپ بیسک پیرامیٹرز کو دیکھتے رہیں تو آپ کو لگے گا کہ آپ 5 لاکھ کی تنخواہ سے بھی یو آر جسٹ مینٹیننگ وہی اسٹینڈرڈ جو آپ نے اپنایا ہوا ہے, صرف اسی اسٹینڈرڈ کو کھونچ کے آپ مینج کر رہے ہیں اور اسی کے لیے آپ کو خرچہ مل رہا ہے, آپ کے پاس ایکچولی بچ کچھ بھی نہیں رہا. تو یہ ہم اس کو ٹرمینالوجی میں اکنامکس میں کاسٹ آف لیونگ ایڈجسٹمنٹ کہتے ہیں, COLA, کاسٹ آف کولا, COLA کولا, کاسٹ آف لیونگ ایڈجسٹمنٹ. آپ کو تنخواہ ریز ملتی ہے, ایکچوئل ریز نہیں ملتی. ایکچوئل ریز اس وقت آپ کو تنخواہ میں ملے گا جب آپ کے پاس وہی خرچے جو آپ پچھلے سال کر رہے تھے, وہی خرچے آج کی کرنے کے بعد آپ کے ایکچوئل ان ہینڈ میں سیونگز بڑھ جائے گی اگر, تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ میری ایکچوئل تنخواہ بڑھی ہے. ریئل ڈالر ٹرم میں یا ریئل روپے کے ٹرم میں پھر آپ کہیں گے میری تنخواہ بڑھی ہے. جو کہ کسی کو یہ سینس نہیں ہے کہ تنخواہ بڑھنے کا معیار کیا ہے. ہم اس کی بائنگ پاور کو دیکھے بغیر ہم صرف اس کے روپی کی جو نامینیشن ہے, ڈینامینیشن, اس کے اوپر بات کرتے ہیں. جی وہ 80,000 تھی, جی 1,00,000 ہو گیا. 99% چانسز یہ ہیں کہ آپ کی 80,000 جب تھی اور اس سال میں کاسٹ آف لیونگ یا جو آپ کی پرچیزنگ پاور تھی 80,000 کی, جیسے میں نے آپ کو بتایا 1984 کی 1,500 روپے کی پرچیزنگ پاور کیا تھی, جس میں آپ وہ گھڑی خرید سکتے تھے جو آج کی 2,25,000 روپے کی گھڑی ہے, اور وہ آج اس کی تنخواہ 30,000 روپے ہے. تو 30,000 میں تو گھڑی وہ 8 مہینے میں خریدے گا یا 7.5 مہینے کی تنخواہ میں خریدے گا, جو کہ اس وقت 1 مہینے کی تنخواہ میں خریدی جاتی. تو میں نے کہ یہ تو آج کل تو یہ نالج بڑا ہے, لیکن آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم کہ آپ لوگ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں, کیونکہ اکثر اوقات ہم ان چیزوں پہ بات کرتے ہیں جو کہ ہمارا فیلڈ نہیں ہوتا یا ہمیں بتایا نہیں ہوتا, ہم نے سنا نہیں. اور میں کہتا ہوں, اکثر اوقات کہتا ہوں کہ شاید لوگوں کو سوشل سائنسز نہیں اس لیے پڑھائی گئی. ہر بندہ پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے, ہر بندہ پیسہ کے پیچھے, یہ پوری اکانومی پیسے پہ بڑھتی ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے, تو اگر سارا کچھ پیسے کے ارد گرد ہی گھومتا ہے تو آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے فارمل پیسے کے بارے میں ایجوکیشن لی ہے, آپ نے اکنامکس کی گیم سمجھی ہے, آپ نے فائنینسز گھر کے بجٹنگ کی تربیت لی ہے, اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ سارا کچھ پیسے کے ارد گرد ہے, اور ہم میں سے اکثر اوقات پیسے کی ہی نالج کے اندر زیرو ہیں, اور ہم اسی ایلوژن میں پھنسے ہوئے. اور میرا خیال ہے یہی جہالت جون سی ہے وہ سسٹم کو چلاتی ہے, جو سسٹم کے لیے سارا کچھ کیا گیا, لوگ اسی ایلوژن میں رہیں کہ لائف سٹائل بڑھتا چلا جا رہا ہے, تو ایکچوئل میں وہ نہیں بڑھتا. آئی ہوپ کہ آپ کو شاید یہ بات سمجھ آ جائے گی, آپ جا کے خود ڈیٹا آپ کو مل جاتا ہے, آپ خود چیک کیا کریں, تو اکثر اوقات آپ کو یہی نظر آئے گا جو میں نے آپ کو بتا دیا. تو پلیز اوپن یور آئیز اینڈ میک دا رائٹ چوائسز. تھینک یو, جزاک اللہ.